کہ جو اٹک کا حلقہ ہے اس کی آبادی 11 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جو جہلم کا حلقہ ہے وہ اس کی آبادی 6 لاکھ، بیچ میں 5 لاکھ ووٹر کا آبادی کا فرق ہے۔ پارلیمنٹ نے ضلع کی حدود کو نظر انداز کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ اعتراض آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کا پاس نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ حلقے دو طرح کے ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے حلقے اور صوبائی اسمبلی کے حلقے۔ ایک حلقہ مخصوص آبادی اور مخصوص ووٹرز کی تعداد کا حامل ہوتا ہے۔ ایک شہر ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں تحصیلیں ہوتی ہیں، پھر اس کی ایک مخصوص آبادی ہوتی ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے راولپنڈی، ہمیں مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک شہر کی آبادی کتنی ہے۔ پھر اس شہر کی آبادی کے تناسب سے وہاں پہ قومی و صوبائی اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں۔ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، مخصوص آبادی اس کی رکھی جاتی ہے۔ لاہور شہر کی جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے تو وہاں پہ حلقوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میرے خیال میں اس وقت لاہور کے 14 حلقے ہیں قومی اسمبلی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو پورے بلوچستان صوبے کے آبادی کے تناسب سے ان کے 16 حلقے بنتے ہیں، یعنی کہ لاہور سے محض 2 حلقے زیادہ، کیونکہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ ایک مخصوص حد سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے رجسٹرڈ ووٹر الگ ہوتا ہے اور جو رجسٹرڈ ووٹر نہیں ہوتا آبادی میں وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ آبادی کے تناسب سے قومی و صوبائی اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں۔ اور جو ڈی لمیٹیشن یعنی کہ حلقہ بندیاں جو ہوتی ہیں یہ مردم شماری کے بعد ہونا ضروری ہوتی ہے کہ ایک صوبے کی آبادی کتنی ہے، پھر اس کے جو شہر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور پھر شہروں کی آبادی کتنی ہے، اس آبادی کے لحاظ سے حلقوں کی تعداد کا تعین ہو جاتا ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ قومی و صوبائی اسمبلی کے 180 حلقے ایسے ہیں جس میں جو 10% اجازت دی گئی تھی اس سے تجاوز کیا گیا۔ 2017 الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترامیم ہوئی تھی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ایک حلقے میں ووٹرز مثلا 10 لاکھ ہیں تو دوسرے میں 10% جو ہے نا وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اٹک کا حلقہ ہے اس کی آبادی 11 لاکھ سے زیادہ ہے، یہ سب سے بڑا پنجاب کا حلقہ ہے۔ اسی طریقے سے جو جہلم کا حلقہ ہے وہ اس کی آبادی 6 لاکھ ہے۔ اب یہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی کہ سمجھیں کہ بیچ میں 5 لاکھ جو ہے وہ ووٹر کا آبادی کا فرق ہے۔ تو یہ ایک زیادہ بڑا اعتراض جو سامنے آ رہا ہے وہ اس طرح کے اعتراضات ہیں۔ حلقوں کے درمیان آبادی میں جو 10% کے فرق نہ ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو اگست 2023 میں ترامیم کی تھی اس میں ضلع کی حدود کو نظر انداز کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ اعتراض آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کا پاس نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ اگر راولپنڈی کا ایک حلقہ ہے اور وہ اس کا فرق آ رہا ہے آبادی کا، تو وہ راولپنڈی کم چکوال یا راولپنڈی کم جہلم کا حلقہ بھی بن سکتا تھا۔ یہ اجازت پارلیمنٹ نے دی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں اگست 2023 میں۔ جو 2022 میں اگست 2022 میں جو حلقہ بندی ہوئی تھی اس میں 170 حلقے ایسے تھے جس میں یہ فرق آیا تھا 10% کا، اور اس میں 87 کے قریب قومی اسمبلی کے حلقے تھے۔ اب اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو سلجھایا جاتا، اب یہ فرق جو ہے یہ زیادہ آگے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تعداد جو حلقوں کی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس فرق کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض بہت ویلڈ ہے اور یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے۔ اس کے جواب میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صوبے میں جو آبادی کا کوٹا تھا اس کے سائز کے مطابق ہم نے یہ ڈی لمیٹیشن کی۔ کسی بھی ادارے کا جو مضبوط ہونا یا مستحکم ہونا ہوتا ہے وہ اس کی ایک غیر جانبداری ہوتی ہے، وہ کسی کی طرف جھکاؤ نہ رکھتا ہو۔ پچھلے 2 الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو اعتراضات الیکشن کے بعد آتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریگنگ کے حوالے سے کہیں کوئی دیگر مسائل ہو جاتے ہیں، رزلٹس جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ہوا کہ
نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے اور ڈیلیمیٹیشن ہوں گی. تو اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں وقت چاہیے. الیکشن کمیشن نے 4 مہینے مانگے. تو اس سے جو 3 مہینے کی ایک آئینی حدود تھی الیکشن کے انعقاد کی، چونکہ اسمبلی وقت سے پہلے تحریر ہو گئی تھی، تو وہ تجاوز کر گئی. الیکشن کمیشن کو اس پر چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کم از کم تنقید کے جو ہیں وہ پہلو آنے دے. اگرچہ الیکشن 5 سال بعد ہوتے ہیں، لیکن ادارہ ہر وقت موجود ہے. اس کا وجود جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 5 سال سے پہلے کچھ 6 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کے ادارے کو تشکیل دے دیا گیا، وہ موجود ہے. تو ان کو کام کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے، اور وہ صاف ظاہر کر بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے ان کے بعض فیصلوں سے کہ یوں لگتا تھا جیسے ان کی تیاری نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کہتی تھی کہ فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہو، تو اس وقت الیکشن نہ ہو سکے. بلدیاتی الیکشن ہمارے ہاں نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر الیکشن کا انعقاد کرے. پنجاب میں نہیں ہوئے. اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے تھے وہ اس پر وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں، ان کی جو تعیناتی ہوتی ہے، ان کا بھی کوئی نظام یا کوئی طریقہ کار ایک ہونا چاہیے. ابھی الیکشن کمیشن نے جب حلقہ بندیاں کا وہ کیا، ایک ڈرافٹ سامنے آیا، لیکن ساتھ انہوں نے اعلان نہیں کیا الیکشن کا. صرف اتنا کہا کہ جنوری کے آخری عشرے میں یا ہفتے میں الیکشن کا انعقاد ہو سکتا ہے. اچھا، اب جو تاریخ نہیں دی اس پر بھی کنفیوژن ہے. ہم حلقوں میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کو ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو نیچے گراؤنڈ پر ابھی کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کنفیوژن ہے. تو ابھی یہ 30 نومبر کا انہوں نے کہا ہے، 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی. 54 ڈیز ہوتے ہیں، دن ہوں گے، 54 دن ہوں گے کہ اس 54 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. وہ اگر ہم 54 دن دیکھیں، نومبر تو دسمبر اور جنوری کا وہی آخری ہفتہ جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اور جس طریقے سے بڑے پیمانے پہ مثلا فافن یا دیگر ادارے کچھ کہہ رہے ہیں کہ اعتراضات جو ہیں وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا ایڈریس کرتے ہوئے. تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مقررہ وقت میں یہ فائنل اس کا ڈرافٹ سامنے آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا. اگر آتا ہے تو یہ ایک مرحلہ ہے، پھر 30 نومبر کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا. 30 نومبر کے بعد جب دوسرا مرحلہ ہوگا اور حتمی فہرستیں جب ہمارے سامنے ڈیلیمیٹیشن آ جائے گی، پھر ایک سمجھیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہوں گے. پھر الیکشن جماعتیں بھی ایکٹیو ہو جائیں گی. وہ جو پتہ بھی چل جائے گا، کینڈیڈیٹس کو پتہ بھی چلے گا اس کا حلقہ یہ ہے اور اس کی پوری حدود جو حد بندیاں ہیں یہ ہیں، اس میں علاقے یہ ہیں، نیچے صوبائی حلقے یہ بنتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ٹکٹ ہے، ٹکٹوں کی تقسیم ہے، پھر انتخابی مہم ہے، اور پھر چیزیں آگے کی طرف بڑھتی چلی. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.